کہ آپ کے ساتھ جو قادیانی ہے، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟ یہود و نصارہ تو آپ کے نبی علیہ السلام کو، میرے نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر نہیں مانتے، بلکہ تو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کو مان رہے ہیں، ان کو آپ ان سے بدتر تو نہ کہنا. آپ ریشو پروپورشن پہ ڈیوائن کریں نا. جس طرح میں دیوبند بریلوی کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں گا نا، میں ہر اس شخص کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں گا جس کو آپ ضرورت سے زیادہ فتویٰ اس کے اوپر لگا دیں گے. آپ کو اس کیٹیگری میں نہیں لے کے آ سکتے. کس طرح لے کے آ جائیں گے؟ ادروائز تو پھر آپ بھی نہیں بچیں گے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بات دیکھیں، ریشو پروپورشن، جس کا جتنا جرم ہے اتنا اس کو جرم بتائیں، بس اس سے زیادہ نہیں. جو میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ جن بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں ان کو آپ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، اور ان بزرگوں کو دلیل بنا کے جس بندے نے یعنی ایک جھوٹی نبوت کلیم کر دی ہے، سارا غصہ آپ اس کے اوپر نکال رہے ہیں. چور کی ماں کو نہیں مار رہے، چور کو مار رہے ہیں، دونوں کو مارے. ٹھیک ہو گیا. یہ کہنا کہ ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، سر میں اب آپ میری زبان کھلانا چاہتے ہیں تو میں کھول دیتا ہوں. ہمارے ایک بھائی تھے انگلینڈ میں، عمر نام ہے ان کا، آج بھی انگلینڈ میں. وہ احمد دیدار صاحب کے وہ اسٹوڈنٹ، انہوں نے ان کی مدرسے سے کورس کیا جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا ہوا ہے کرسچینٹی اور اس کے اوپر. وہ پاکستان آئے، یہ کوئی 10 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. پاکستان آئے تو ہمارے محلے میں ہی آپ کو پتا ہے قریب ساری ماشاءاللہ مسجدیں ہیں. میرے گھر کے بالکل ساتھ جو ہے بریلویوں کی مسجد ہے، اس کے بالکل تھوڑا سا دور دیوبندیوں کی ہے، اس طرف اہل حدیث کی ہے، بالکل بیک سائڈ پہ امام بارگاہ ہے، اور اہل حدیث کی مسجد تھوڑا سا آگے قادیانیوں کی عبادت کا ہے. ساری موجود ہے. اس نے کہا میں کمپیریٹیو اسٹڈی کروں ذرا ود ان ریلیجن، کرسچینٹی اور وہ میں نے سب کچھ کر لیے. قادیانی عموماً اپنی عبادت گاہوں میں غیر قادیانیوں کو داخل نہیں ہونے دیتے. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو ناپاک یا نجس سمجھتے ہیں، وہ وجہ یہ ہے کہ ان کو دہشت گردی ان چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے. واقفیت ہو تو آپ جا بھی سکتے ہیں. اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں بائبل پکڑی اور اس نے کہا کہ میں کرسچن سے ریورٹ ہوں مسلمان. تو میں ابھی اسلام میں نا تحقیق کروں کہ میں نے کس مکتبہ فکر میں آنا ہے. ظاہر وہ دنیا دار بندہ تھا، وہ کہہ بھی ٹھیک رہا تھا کہ وہ ہمیں مطلب ایک تو سنا کے مسلمان ہوتا ہے نا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا میرا کیا فرقہ ہے، جدھر ہی پیدا ہو جائے ادھر ہی ہوتا ہے. اب وہ ریورٹ ہوا تھا، پورا علم حاصل کیا، قرآن پڑھا. کہتا ہے بائبل لے کے میں پہنچا تو میں نے کہا یہ دیکھ لیں میں بائبل ہے، میں تو کرسچن سے مسلمان ہوں. تو اس طرح نا میں مطلب اسلام کے فرقوں میں نا تحقیق کر رہا ہوں، تو میرے بھی کچھ کوشچن ہیں جو آپ نے ایڈریس کرنے ہیں. انہوں نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا. یہ اس نے مجھے خود سنایا. کہتا ہے میں جب اندر ہوا نا، میں نے ان کو کہا کہ یار یہ آپ کس بنیاد پہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو کہانی کرائی گئی ہے نا کہ وہ نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا، جیسے حنفیوں کو کہانی کرائی گئی ہے کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے. اہل حدیث اماموں کو بھی مانتے ہیں، اماموں کی بھی مانتے ہیں. آپ صرف کوئی مانتے ہیں، وہ کی بھی مانتے ہیں. کی یہ مانتے ہیں کہ ان کی کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف وہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اماموں نے خود کہا ہوا ہے، تو ان کو یہ گالی کھانی پڑتی ہے. کہتا نہیں میں نے ان سے جب یہ بات کی تو انہوں نے کہتا ہے کہ جی ان کا وہ جو مربی بیٹھا تھا نا، اس نے کہا یہ انجیل پکڑاؤ نا مجھے. کہتا ہے اس بندے نے اس انجیل میں سے اسی وقت سارے ریفرنسز نبی علیہ السلام کی شان میں جو تھے نا، پروفیسیز گاسپل آف جان سے اور اسی طریقے سے ڈیوٹرانومی سے، وہ کھول کے میرے سامنے رکھ دی قادیانی نے. اس نے کہا یہ دیکھو کرسچینٹی مطلب اچھا. پھر اس نے کہا میں کیسے مانوں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ چینج نہیں ہوئی ہے. تو اس نے کہا جی ہمارے جو تیسرے خلیفہ تھے حضرت عثمان، ان کے زمانے میں لکھوایا ہوا نسخہ ترکی میں بھی موجود ہے، رشیا میں بھی موجود ہے. اگر آپ ریڈی ہیں تو ہم آپ کو ویزا لگواتے ہیں، آپ کو فزیکلی وہاں جا کے قرآن دکھا دیتے ہیں. انگلینڈ میں بھی ہے. تو اس نے کہا آپ نے دیکھنا ہے تو ہم دکھا دیتے ہیں، اگر کوئی فرق ہے تو ہمیں بتائیں. یہ کوئی تبدیل نہیں ہوا. تو تیسرے خلیفہ بھی انہوں نے کہا اچھا. پھر کہتا ہے جی میں نے ان سے ڈسکشن شروع کی کہ یہ بتائیں کہ یہ جو مسلمانوں میں فرقے ہیں ان میں سے کون حق پہ ہے. سر آپ تو اتنا سادہ لے رہے ہیں نا معاملے کو. تو اس نے اشارہ کیا، اس نے کہا یہ تو بریلوی ہے اور دیوبندی ہے، یہ تو ہے ہی مشرک ہے. سر ختم نبوت بڑا ایشو ہے یا شرک بڑا ایشو ہے؟ شرک. تو ان کو کون سی چیز کانفیڈنس میں رکھے ہوئے ہے؟
وہ کہتے ہیں ہم مشرک تو نہیں ہیں, وہ کسی دربار پہ نہیں جاتے, کسی جھنڈے کو سلام نہیں کرتے, کسی قبر کے آگے نہیں جھکتے. وہ کہتے ہیں یار یہ بریلوی دیوبندی تو ہے مشرک, شیعہ بھی بہت شرک کرتے ہیں, اہل حدیث کچھ بہتر ہے, کم از کم شرک نہیں کرتے. تو وہ تو سر کسی کھاتے میں نہیں مان رہے آپ کے فرقوں کو. تو سر جب اتنی بڑی خرابیاں کسی کو نظر آ رہی ہو نا, تو وہ اپنی خرابیاں پھر پیچھے چلی جاتی ہیں ان کی, یہ ایک نیچرل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح ہم جب اہل حدیث کو کہتے ہیں یار آپ اپنی اصلاح کرو اللہ کے بندوں, مطلب وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہمارے اندر یزیدیت ہے تو ہم توحید تو سیکھ ہے نا جی, ہماری اصل چیز تو توحید ہے نا. وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, اصل چیز تو توحید ہے نا جی. تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. اب چونکہ پاکستان میں ایک گورنمنٹ لیول کے اوپر یہ ڈیسیژن ہو چکا ہے, آئین کا حصہ ہے, اس لیے ایک سینسٹیو ایشو بن چکا ہے. میں یہ کہتا ہوں کافر ڈکلیئر کیا بالکل ٹھیک ہے, پرسیکیوشن نہ کریں, علمی طریقے سے دلائل آپ سامنے رکھیں, ان کی اصلاح کی کوشش کریں. اور یہ علمی طریقے سے دلائل اسی لیے نہیں ان کے سامنے رکھتے کہ ان کو پتہ ہے کہ دلائل ان کے سامنے رکھے تو اپنی بھی چھٹی ہو جائے گی. ہاں اور سمجھ لگی ہے جی جی. اے سوال جڑا تسی میرے کو پوچھا ہے نا سر, ایک کسی مولوی کو پوچھو وہ یہ جواب نہیں دے سکتا, وہ تو آگے چھوڑے گا. اس کو کیا پتا ہے کہ آگے کتنا سینسٹیو ایشو ہے, یہ کتنی بڑی, یہ کیسی دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے. ان کو تو صرف دم نظر آ رہی ہلتے ہوئے, جی جی. اور مجھے پتا ہے یہ جو دم نظر آ رہی ہے نا آپ کو, اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ہاتھی ہے, وہ یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے. ان کو دعوت صرف وہ پیش کرے گا جس کے اپنے عقائد صحیح ہو. ہمارے بھائیوں سے لوگ بات کرتے ہیں نا واٹس ایپ پہ, اور میرا جو کلپ ہے قادیانیوں کو دعوت اسلام, وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ کسی نے کوئی بات ہمیں صحیح طریقے سے سمجھائی ہے, ہمارا مقدمہ سمجھا ہے اور ہمیں اسی ڈاکٹرائن کے اوپر بتایا ہے, اور میں نے الحمدللہ اس میں بتایا کہ ان کو کس کس طریقے سے دھوکہ دیا گیا. لیکن ساتھ ہی میں نے ان کا وہ دروازہ بند کر دیا جو ان کو شیطان وسوسہ دلا سکتا تھا نا کہ ہاں جی سانو تے کہہ رہے ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کہہ رہا, وہ میں نے کلیئر کیا ہے کہ چاہے او ہون یا تسی ہو, وہ ہم تو دونوں کو آن کوئی نہیں کرتے. سیدھی سی بات ہے. اس لیے کہ غلطی غلطی ہے چاہے کوئی بھی کرے. تو چونکہ یہ ہمارے مسلمان فرقے کے لوگ نہیں کر رہے ہوتے, اپنے بزرگوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو رگڑا لگا رہے ہوتے ہیں, ان کو بات سمجھ نہیں آتی, وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. ہمارا اڑائے نا, نہیں اڑا سکتے. میرے اوپر کون سی ایلیگیشن لگائیں گے؟ میں تو جس نے ختم نبوت پہ نبی علیہ السلام کی توہین کر کے اپنے ناموں کا کلمہ پڑھوا کے ڈاکہ مارا ہے, میں تو سب کو غلط کہتا ہوں. یہ بھی جرت کریں تو دیکھیں ان تک دعوت پہنچا دیں گے. ٹھیک ہے, تو اس میں تو ہمیں بہت فیڈ بیک ملتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے جتنی میں نے گفتگو کر دی اتنی کافی ہے. اس میں آپ کو تھوڑا سا ایکسٹینشن میں ایک آپ کی طرح ہی جوش ایک اسکالر ہے, وہ ربی نہیں ہے, از ناٹ اے ربی جو ان کے پریسٹ ہوتے ہیں, اسکالر ہے, وہ کمپیریٹیو اسٹڈی کرتا ہے ریلیجنس کی, اسلام, جوش, کرسچن ہے, ہندو اور یہ. اس نے بھی جب اسلام کے اوپر فائنڈنگز دی تھی اپنی, تو اس نے کہا تھا کہ مجھے صرف یہ دیوبند اور بریلوی سمجھ نہیں آئے, اسپیشلی بریلوی. باقیوں کو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو ہے نا ون گاڈ کے اوپر سٹینڈ لیتے ہیں. دیکھو نا, وہ یہ اگر ایک یہودی ربی نہیں ہے, وہ اسکالر ہے, وہ بڑا ان کا ٹیچ کرتا ہے اور لوگ اس کو جوش بہت فالو کرتے ہیں, آرتھوڈاکس ہے وہ. ہم بھی آرتھوڈاکس ہیں. جی جی آرتھوڈاکس ہیں. ہم ہی کہتے ہیں نیا فتنہ نکلا ہے, ہم آرتھوڈاکس ہیں. جی جی قدامت پسند. آرتھوڈاکس مطلب یہ نہیں جو شروع سے ایک کتاب و سنت کے دلائل پہ چل. جی